آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کا اصل میں جو لڑائی ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ کچھ تو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، لیکن وہ خاص طور پہ جو اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے عاصم منیر صاحب کو کہا جاتا ہے، خاص طور پہ ان کے ساتھ مسئلہ جوڑا جاتا ہے، تو سر یہ بھی کچھ ایسا ہے؟ دیکھیے، خان صاحب کی جو بہرحال اگر دیکھا جائے تو انہوں نے یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا نا، آپ کو اس کا سرا دیکھنا ہے. تو خان صاحب نے تو یہ کام جنرل عاصم منیر صاحب کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے ہی شروع کر دیا تھا نا. آپ اگر یاد کریں تاریخ کو تو خان صاحب نے تو یہ جنرل عاصم منیر صاحب کی جو تعیناتی تھی اس کو روکنے اور سیبوٹاج کرنے کا کام خان صاحب نے پہلے شروع کر دیا تھا. اوکے. نیچرلی پھر جب آپ یہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو بہت سی چیزوں کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے. خان صاحب نے تو اپنی بھرپور کوشش کی تھی کہ جنرل عاصم منیر صاحب پاکستان کے آرمی چیف نہ بنے، بٹ ایز دا لک وڈ ہیو اٹ وہ آرمی چیف بن گئے. پھر جو دوسری اٹیمپٹ تھی وہ 9 مئی تھا، اور جو 9 مئی کہنے کو تو لوگوں کے لیے جی وہ اچھا گزر گیا جی 2 سال سے اوپر ہو گئے، لیکن فوج تو اسے نہیں بھولی اور نہ بھولے گی. وہ تو اس کو 9/11 سمجھتے ہیں اپنا. اوکے. اور اس کے اندر جو پرنسپل کمپلینٹ ہے وہ تو اسے پاکستان کا مقدمہ سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ 9 مئی کے جو کرنے والے اور کروانے والے وہ کلیئر ریفرنس ہے ٹورڈز عمران خان صاحب اور ان کا جو کلوز سرکل ہے ان کی طرف. یعنی کہ 9 مئی کے کیسز میں خان صاحب کی معافی نہیں ہے؟ دیکھیے آج تک تو نہیں ہے، آج تک تو نہیں. آپ کو مستقبل میں کیا نظر آتا ہے؟ کیا کبھی اس پہ بات دیکھیں چیت ہوئی ہے؟ آپ حال کو دیکھ کر ہی مستقبل کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، کیئرفل اسیسمنٹ کر سکتے ہیں. تو کیئرفل اسیسمنٹ تو یہ ہے کہ نہیں، کچھ تبدیل نہیں ہوا پچھلے 2.5-3 سالوں. اچھا سر، ہمیشہ پردے کے پیچھے جو بھی چل رہا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے، تو سر آخری دفعہ خان صاحب کو کوئی ڈیل آفر کی گئی یا خان صاحب کی طرف سے کوئی بات چیت یا آپشن ہوا کہ ہم کوئی ڈیل بنا لیتے ہیں، کچھ ایسا ہوا؟ نہیں دیکھیں، میں آپ کو بات ایک تو یہ ہے کہ بحیثیت صحافی ہر صحافی کی کوشش ہوتی ہے کہ اس تک خبر پہنچے، اور وہ خبر تک ایکسیس ہی آپ کو بحیثیت ایک صحافی آپ کو ایج دیتی ہے کسی بھی جگہ پر. یہ جو خان صاحب کی جو ڈیل والا یہ سارا بات ہے، دیکھیے خان صاحب کی ملاقاتیں بہت سے لوگوں سے ہوتی رہی ہیں، اور ظاہری بات ہے جب وہ ہوتی تھی تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہی ہوتی تھی. حکومتی حلقوں سے ہوتی تھی؟ نہیں، وہ جو بھی لوگ ان سے ملتے، کوئی باہر سے اگر آ گیا یا چند لوگوں کی جب بھی ملاقات ہوتی تھی ہوتی رہی ہیں. لیکن ابھی بھی ہو رہی ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال آج کل ہو رہی ہیں، لیکن پہلے تو ہوتی رہی. لیکن ایک بات فیکٹ ہے، خان صاحب کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا، بس وہ ہم جسے کہتے ہیں نا لارا لگا دینا، خان صاحب کو لارے بہت ملے. کوئی مطلب کانکریٹ چیز کوئی ایسی نہیں. وہ تو دیکھیں پھر وہ شدید فرسٹریشن میں گنڈا پور صاحب بھی بول ہی پڑے نا. انہوں نے جب ندیم ملک صاحب کے انٹرویو میں کہا وہ تو پھر کلائی کھل گئی. جو باتیں پھیلائی گئی تھیں بہت لوگوں کی جانب سے کہ خان صاحب کو کہا گیا کہ ہم آپ کو بنی گالا شفٹ کر دیتے ہیں اور آپ خاموش رہیں. پہلے اس کی تک کے اوپر بات کر لیں کہ وہ کتنی لاجیکل بات ہے. کیا کوئی بندہ خان صاحب سے ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ وہ ان کو کہا جائے آپ بنی گالا آ جائے اور آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں؟ کیا خان صاحب ایسا کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیا خان صاحب کو کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں؟ اور آپ نوئنگ عمران خان صاحب وہ پاکستان سے باہر جائیں گے تو کم سے کم 10-15 دنیا کے جو بڑے چینلز ہیں وہ ان سے انٹرویو لیں گے اور اس میں وہ ایسی تیسی سب کی پھیریں گے. اس کے بعد خان صاحب روز یوٹیوب پہ بیٹھیں گے اور روز انہیں 5-7 لاکھ 10 لاکھ لوگ انہیں دیکھیں گے. تو کیا کوئی خان صاحب کو باہر بھیجنے کی آفر کرے گا؟ تو یہ دونوں باتیں تک کی بنیاد پر پہلے ختم ہو جاتی ہیں. نمبر 2، یہ جو یہ باتیں کہی گی اس کے اوپر تو گنڈا پور صاحب نے خود کہہ دیا نا کہ یہ میری تجویز تھی. ظاہری بات ہے گنڈا پور صاحب کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے تو ہوتے ہیں کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں، تو ان کی یہ تجویز تھی کہ جی کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے خان صاحب کو، یہ انہوں نے ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں کہا کہ جی ان کو باہر لایا جائے، لیکن انہوں نے کہا وہ پوری نہیں ہو سکی. تو میں نے جب ابھی 9 مئی بھی نہیں ہوا تھا تو میں نے مارچ 2023 میں کہا تھا کہ خان صاحب جو کر گزرے ہیں وہ اس کے لیے ان کو معاف نہیں کہ اس کے نتائج ہوں گے. پھر 9 مئی ہوا تو ایک جو کنسسٹنٹ جو خبر میں کی صورت میں بیان کرتا رہا اور آج بھی کر رہا ہوں کہ اس کی معافی نہیں ہے کیونکہ کوئی پوزیشن تبدیل نہیں ہو رہی. خان صاحب کو ایسی کوئی آفر کہ جی آپ باہر آ جائیں، آپ چپ کر جائیں، آپ یہ مان جائیں، آپ وہ مان جائیں، ایسی کوئی چیز نہیں تھی. ان کو صرف خوار کیا گیا ہے، میں یہی کہوں گا، اور لارے دیے گئے ہیں. کانکریٹ بات سرے سے کچھ بھی نہیں ہوئی، اور اگر کوئی ہوئی ہوتی تو اس کے آپ کو نتائج کچھ نظر آتے نا. کوئی چیز نہیں ہوئی.
ایون جب ان کی اہلیہ بھی کچھ عرصے کے لیے بیل پہ باہر آئیں، ان کی اہلیہ نے بھی کوشش کی. دیکھیں، اور جو لوگ گنڈاپور صاحب کو گالیاں دیتے ہیں نا، برا بھلا کہتے ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ یہ لوگ ٹھیک ہے ان کی پالیسی سے شاید تھوڑا موٹا کہیں فرق کرتے ہوں، لیکن یہ خان صاحب کے ساتھ یہ لوگ لائل رہے ہیں. خان صاحب کے ساتھ علی امین گنڈاپور صاحب نے اپنی لائلٹی پروو کی ہے، کیونکہ انہوں نے خان صاحب کے لیے ہمیشہ ہر جگہ جا کے بات کی ہے. اب وہ نہ اس کا بن پانا، کچھ نہ ہو پانا، وہ تو پھر کیا کہتے ہیں. سر 27ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں کب لائی جائے گی اور اس میں کیا کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، میں یہ تو قائل ہوں اس بات پہ کہ 26ویں آئینی ترمیم میں نظام ریاست کے لیے تشنگی رہ گئی ہے، تو 27ویں ترمیم کے اندر جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ شاید آ سکتی ہیں، لیکن اس کے پرٹیکولرز کیا ہیں اس پہ بھی نا گڈیاں اڑائی جا رہی ہیں. کوئی جی جنرل عاصم منیر صاحب کو وردی میں صدر بنا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. تو ابھی اس کا جو ایک خاکہ ہے وہ کوئی نہیں ہوا، لیکن ہاں یہ مجھے پکا پتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ابھی نہ صحیح، بے شک آگے جا کے لیکن ہوگا. سر ہم جیسے شروع میں بھی ذکر کیا تھا، اب ہم اس کا ذکر کر لیتے ہیں جو آج 27 صحافیوں کو FIA کے نوٹس کے اوپر ان کے چینلز بلاک کر دیے گئے، بند کر دیے گئے. سر ایز اے جرنلسٹ آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ 2-3 چیزیں ہیں. تنقید ریاستی پالیسی کے اوپر، حقائق کے اوپر، وہ تو ختم نہیں ہونی چاہیے. اس پر کسی کی زبان بندی بھی نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی کو اچھی لگے یا بری لگے. جو لوگ ملک سے باہر بھاگ گئے ہیں اور وہ باہر بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں، دروغ گوئی کرتے ہیں، ایگزیجریشن کرتے ہیں، ان کو قانون، یا جو ایون ملک میں کرتے ہیں. دیکھیں، صحافت اور کیمپیننگ میں فرق ہے. آپ بحیثیت صحافی، آپ کا کیا، آپ نے رپورٹ کرنا ہے، آپ نے خبر دینی ہے، آپ نے اس خبر کے حقائق کے اوپر اپنا تجزیہ دینا ہے. اس سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، شاید وہ اگری کرے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ تینوں ڈس ایگری کریں اس کے اوپر میرے تجزیے سے. ہو سکتا ہے آپ تینوں ایگری کریں کہ یار یہ خبر ہے تو جو تجزیہ دیا ہے ہم اس پہ ایگری کرتے ہیں، دیٹ از اٹ. لیکن اگر کوئی چیز سرے سے ہو ہی نہ اور میں اس کو جھوٹ بناؤں، بلکہ خبر کو بھی چھوڑ دیں، صرف کیمپیننگ ہی کروں میں، تو وہ میرے نزدیک تو وہ صحافت نہیں ہے. تو سر یہ ان کے ساتھ یہ بتائیں بہتر ہوا یا غلط ہوا؟ نہیں، میرے نزدیک تو نہیں ٹھیک ہوا نا. ہاں، صرف پھر میں یہ رکھوں گا، اس میں جو جتنے بھی نام ہیں اس کے اندر، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں. اس میں کچھ تھورو بریڈ صحافی بھی ہیں. مطیع اللہ جان، ایگزیکٹلی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ تھورو بریڈ صحافی ہیں. ان کے اوپینین سے، ان کے تجزیے سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا، میں غلط ہو سکتا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ مطیع اللہ جان صاحب کبھی جھوٹ بولیں گے یا جھوٹ بیچیں گے. وہ تو نہیں، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا. ہاں، ان کی زبان ترش ہو سکتی ہے، ان کا تجزیہ ترش ہو سکتا ہے، ان کی جو نظام ریاست ہے اس پر ان کی تنقید ہو سکتی ہے، اور وہ ٹھیک ہے، فیئر انف ہو جائے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے. تو سر کیا اس پہ آپ ولاگ میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرتے ہیں، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو اس کے بعد بھی کچھ کریں گے ایسا؟ بھائی یہ جب میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں تو ابھی تک تو میں نے اپنا اگلا ولاگ ریکارڈ نہیں کیا. جو کہوں گا وہ آپ کے سامنے آ جائے. رائٹ. سر بس کچھ پرسنلی چیزیں آخری 2-4 منٹ. سر سب سے پہلے صبح اٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کا نام لیتے ہیں. موبائل نوٹیفیکیشن کچھ دیکھتے ہوں گے کوئی؟ کیا ایسی چیز ہے؟ یہ بڑی بری عادت ہے، یہ بڑی بری عادت ہے، لیکن میں اس کو ختم کر رہا ہوں کہ موبائل کو نہ دیکھا جائے. سم ہاؤ وہ آپ کے دماغ کو نا وہ کلاؤڈ کر دیتی ہے. جو کوئی میسج آیا ہو، کوئی ڈیولپمنٹ ہو، سو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ نارمل ڈے، کہ آج کل چھٹیاں ہیں تو اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی فیملی، بچوں کے ساتھ ٹائم دیں. کوئی ایسی تنقید جو آج بھی یاد ہے؟ ایسی تنقید جو آج بھی یاد ہے، آپ کا بڑا دل دکھا کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ مجھے ذہن میں رہے گا، آپ وقت کے ساتھ ساتھ نا وہ تھک سکن ہو جاتے ہیں. مجھے تنقید سے یا کوئی بات تلخ اس شخص کی بری لگے گی یا مجھ سے تکلیف ہوگی جس سے میرا تعلق ہے.